نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا خود اس پر زیادہ عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا. مشرکین نے کہا ہم آپ کی بات سنیں گے, ان غریبوں کو نکال دو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا, مجھ پر اللہ کی طرف سے پابندی. نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ ان غریبوں کو نکالو تو ہم بیٹھیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردت, کو پیچھے دھکیل دوں کہ تم پیچھے بیٹھو, مالدار آگے بیٹھیں, تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا, میں غریبوں کو پیچھے بٹھاؤں, سرداروں کو آگے بٹھاؤں, تو تم گارنٹی لیتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ بھائی نہیں بچا سکتے. اللہ کہے گا اے پیغمبر آپ میرے میسنجر ہو, آپ میرے پیغام, آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کی دعوت اتنی صاف ستھری اور اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. کسی کی دعوت اتنی صاف نہیں. تو لیاری پھر ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا بھائی آپ کہہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی قبر مبارک میں ہیں, اگر اللہ نے لیاری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی, اب تو ہمیں نبی لیاری میں نظر نہیں آ رہے. تو نبی نے اس کا جواب دیا, فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. بنی اسرائیل میں جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتے تھے اللہ دوسرے پیغمبر کو